بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہے۔ میری معزز بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 82 کا لفظی ترجمہ و تشریح بتاؤں گی، کیونکہ 83 سے جو آیات ہیں وہ زیادہ تفصیل طلب ہیں، تو اس لیے میں آپ کو 82 تک بتاؤں گی آج۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک پیاری سی میٹھی سی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربنا زدنا علما وعملا یا فتاح آمین ثم آمین۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 75 سے۔ واہ اور اذا جب لکل زینہ، اور جب وہ ملتے ہیں اللہ زینہ کون لوگ، آمنو جو ایمان لیں ان لوگوں سے، کالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ واہ اور اذا جب بخلا وہ تنہائی میں بعدوں کو ملتے ہیں، الا بعدن بعد سے، کالو تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو، بما ان سے، بما اس سے جو فتح اللہ کھولا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم جو تم دلیل قائم کرتے ہو، بے ہی ساتھ اس کے پاس ہے، اندہ میرے رب کے، ربکم میرے رب کے پاس، کیا فاپس لانی تاکلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پہ یہودی منافقوں کا احوال بیان کریں، یعنی جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو خوش آمد کرنا شروع کر دیتے اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اب آپ کے رب پر ایمان لیں اور آپ کے رسول پر بھی ایمان لیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اور دوسرے یہودی لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے انہیں یہ کیوں کہا ہے، کیا تم انہیں اپنے راز بتانا چاہتے ہو۔ کیا وا اور لا نے یعلمون تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ماں جو یسرون تم چھپاتے ہو، وا اور ماں جو یعلون تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی یہودی ایک دوسرے سے تو صلاح مشورہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں تک ہماری بات نہیں پہنچی، لیکن اس آیت میں میرا رب یہ بتانے کی کوشش کرے کہ جو تم چھپاؤ گے یا جو تم ظاہر کرو گے وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، لا نے یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ کتاب کو، کون سی قرآن مجید کو، اللہ مگر امانیہ وہ جانتے ہیں جھوٹی امیدوں کو، وَإِنْ اور اگر ہم وہ اللہ مگر یظنون کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب کچھ بھی نہیں جانتا، فَوَيْلُ الَّذِينَ پس ہلاکت ہے، لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہِم اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب کو لکھتے ہیں، حالانکہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے عند اللہ، یعنی یہ کتاب یا جو آیات انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں وہ اس چیز کا پرچار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے آئی ہوئے ہیں، لیشترو جیسے وہ خریدتے ہیں، بہی اسے ساتھ اس کے، ثمناً قیمتاً قلیلا بہت تھوڑی، فویل لہم پس سو ہلاکت ہے، مما اس سے جو کتبت انہوں نے لکھا، ایدیم اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم اور خرابی ہے، مما اس سے جو یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب کے جس کے وہ امین بنائے گئے تھے، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ وہ خود عمل ترک کر دیا، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے بدل ڈال دیا اور اپنی طرف سے طرح طرح سے اضافے کر دیے۔ کالو تو انہوں نے کہا، لن ہرگز، تمسسنا النار نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامن دن، معدودات گنتی کے کچھ دن۔ یعنی انہیں اس بات پر اتنا زیادہ غرور تھا کہ یہ آگ ہمیں، اگر ہمیں سزا بھی مل گئی اور ہم جہنم میں بھی چلے گئے تو ہمیں کچھ دن کے لیے سزا مل گئی۔ کل تو فرما دیجیے، تاخذتم معافی چاہتی ہوں میں، کل تو فرما دیجیے، تاخذتم عند اللہ کیا تم نے فرما رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے ساتھ، عہدن کوئی وعدہ کر رکھا ہے تم نے، فلن ہرگز یخلف لہو میرا رب خلاف ورزی نہیں کرتا، عہدہم اپنے وعدے سے، یا تقولون تم گھڑتے ہو خود اللہ اللہ پہ، ماں جو تعلمون تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو سب سے اونچی قوم سمجھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلا سکتی۔ کیوں نہیں جلا سکتی؟ کیونکہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں، آتش دوزخ گناہ گاران قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے، تو استغفر اللہ۔ بعض یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں صرف 40 روز تک ہی یہ عذاب ہوگا، یہ وہ مدت ہے جس میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ خدا کے متعلق ان کا تصور بڑا نرالا تھا، ایک طرف تو ان کو جبر و قہر کا یہ عالم کہ جو گناہ ان کے باوجود تسدد ہوا،
اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کی نسل سے قیامت تک جو اولاد ہوگی وہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتے گی۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف 40 روز تک ہی آنکھ چھوئے گی، بلکہ من جو کسبہ انہوں نے کمایا سیئات برائیاں وحاتت اور گھیر لیا اس کو بے حساب اس کی خطاؤں کو نے، فاولائک بس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والوں کے ساتھی، ثم پھر فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یہ میرا رب ان کو بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، والذین مگر جو لوگ آمنوا ایمان لے وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے، فاولائک پس وہی لوگ ہیں جہاں اصحاب الجنت جنت والوں کے ساتھی، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ میرا رب ان کو بتا رہے کن کو، بنی اسرائیل کو بتا رہے کہ تم نے جو گناہ کیا اس کی تم کو ضرور سزا ملے گی، یہ نہیں کہ تم صرف 40 روز تک جہنم میں رہو گے، بلکہ تم نے جو گناہ کیے ہیں تمہیں ان کی سزا جہنم میں ملے گی، اور وہ جہنم میں دوزخی جو پہلے ہیں تمہارے ساتھی وہ تمہارا وہاں انتظار کریں، مگر وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کے نیک عمل کے میرے رب کے بتائے ہوئے ساتھ راستے پر چلے تو جنت میں ان کا انتظار ہے، اور جنتی جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھی ہوں گے اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جب ہم نے لے لیا میثاق کا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، لانے تبدونا تم عبادت نہ کرنا الا سوائے اللہ کے، وبالوالدین اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، احساناً اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، والیتامی والمساکین اور یتیموں اور مسکینوں پر مہربانی کرنا، وقولوا اور کہنا للناس واسطے لوگوں سے ملنے کے بعد حسناً اچھی باتیں، واقیموا الصلاۃ اور صحیح طرح نماز ادا کرنا، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا جس طرح کے اور جیسا کہ دینے کا میرے رب نے حکم دیا ہے، ثم پھر تولیتم پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا مگر قلیلاً تم میں سے کچھ لوگ تھے جو نافرمان تھے یا جو باغی تھے جنہوں نے میرے رب سے غفلت برتی تھی، منکم تم میں سے، وانتم تم تھے موردون منہ پھیرنے والے، یعنی کہ تم میں سے کچھ لوگ تھے ایسے لوگ تھے، باقی لوگوں کو نے تو میرے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا، مگر ان میں سے پھر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو میرے رب کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، لیکن وہ تھوڑے تھے، کچھ بہت تھوڑے لوگ تھے جو میرے رب سے نافرمانی کر رہے تھے، جو ان کی باتوں کو مانی تھے، تو میرے رب نے ان پہ کیا کیا، اس میں ان پہ میرے رب نے اپنی پھٹکار پھینکی اور ان کی تقسیم کر دی، یعنی وہ دوزخ والوں کے ساتھی بن گئے، اور جو بہترین لوگ تھے وہ جنت والے لوگوں کے ساتھی بن گئے۔ تو میری بہنوں، میں نے آج آپ کو 75 سے لے کر 82 تک سورہ البقرہ کی آیات کا لفظی ترجمہ اور تشریح بتائی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو 83 سے لے کر 90 تک کی تشریح بتاؤں، کیونکہ آگے کچھ ایسی تشریح ہے، کچھ ایسی آیات ہیں جن کی آپ کو تشریح بتانا بہت ضروری ہے۔ اور میری بہنوں، کچھ میرے سے تھوڑی سی عربی کی جو غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند ہے